دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ہونے والے مقابلے کے لیے تمام لوگ فرعون کے دربار میں اکٹھے ہوئے تھے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم پہل کریں؟ کلیم اللہ نے فرمایا کہ تم پہل کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو کر کے بندش کر دی، پھر فرعون کی آنکھوں پر، پھر تمام لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور لوگوں کی نظر بندیاں کر دی، اور یوں دکھائی دینے لگا کہ جو کچھ یہ دکھائی دے رہا ہے حقیقت میں ایسا ہی وجود پذیر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھی۔ دیکھنے والوں کو فقط یہ وہم و خیال تھا کہ یہ سانپ ہے۔ ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھوں سے سارا میدان ڈر گیا اور وہ آپس میں گڈ مڈ ہو کر اوپر تلے ہونے لگے۔ اس منظر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوفزدہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی ان کے کرتب سے قائل ہو جائے اور اس باطل میں نہ رہے۔ پھر وہی آئی کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں موجود لکڑی کو زمین پر پھینک دے۔ آپ علیہ السلام نے جب لکڑی زمین پر پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، جس کے پر بھی تھے اور سر بھی، اور کچلیاں اور دانت بھی تھے۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے میدان کو صاف کر دیا۔ اس میں جادوگروں کے جتنے بھی کرتب تھے سب کو ہڑپ کر لیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام انسانی طاقت سے خارج ہے۔ وہ تو جادو کے فن کے ماہر تھے۔ بیک نگاہ وہ پہچان گئے کہ واقعی یہ اس خدا کا کام ہے جس کا فرمان اٹل ہے، اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ فرعون کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی اور وہ سرکش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ سب تو تمہارے شاگرد ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ان سب کو سولی پر چڑھا دیا۔ یاد رہے کہ یہ اس دنیا میں سب سے پہلے سولی تھی، لیکن اس کا ان جادوگروں پر کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان سے واقف ہو گئے تھے۔ اس نے بڑے محفل میں کہہ دیا کہ جو کچھ کرنا ہے کر ڈال، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں حکم چلا سکتا ہے۔